اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کی معاشی استحکام کا اولین تقاضا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا جمہوریت کے حوالے سے یا پھر یہ گڈ گورننس کے حوالے سے؟ یہ تو پہلے مجھے بتائیے گا۔ کاسمولوجیکل سائنسز میں ایک کانسیپٹ ہے کہ اسپیس صرف اسپیس نہیں ہوتی، ٹائم کے ساتھ انٹرٹوائنڈ ہوتی ہے۔ ایک میں اگر بینڈنگ آ جائے تو دوسرے میں بھی کرویچر آتا ہے۔ اسی طرح پالیٹکس اور اکانومی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی جڑے ہیں۔ اگر پالیٹکس میں کوئی خرابی آئے تو اکانومی میں خرابی آنی لازم و ملزوم ہے۔ دونوں پروپورشنیٹ ٹو ایچ ادر ہوتی ہیں۔ بٹ خرم صاحب کہ پاکستان کی اکانومی کا اگر بھٹا بٹھا ہوا ہے، پاکستان کی اکانومی بہت خراب ہے، تو کیا یہ سمجھو کہ ہماری جو سیاست ہے وہ بھی بالکل تباہی کے دہانے پہ؟ اکانومی کی خرابی بیرومیٹر ہوتی ہے اس بات کو چیک کرنے کے لیے کہ پولیٹکس ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر اکانومی خراب چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے پولیٹکس میں کوئی گڑبڑ ہے۔ دیکھیے ہماری جتنی بھی پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں آپ ذرا غور کریے کہ بار بار مارشل لاز آتے ہیں اور ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کے تحت ایک جمہوری اور کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بننی ہوتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو حکومتوں کو بناتی بھی ہے بگاڑتی بھی ہے، اور یہ سارا کچھ وہ ڈارکنیس کے اندر سیکریٹلی کرتی ہے۔ تو اسی ڈارکنیس کے اندر سیکریٹلی پولیٹیکل فورسز بھی جڑی پتہ نہیں کیا کیا کر رہے، اکنامک فورسز بھی ان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ جڑ کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہماری جتنی پولیٹکس انڈر ڈارکنیس ہے اتنی ہی اکانومی پروپورشنیٹلی انڈر دا ڈارکنیس ہوگی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں 75 ایئرز میں سمگلنگ ہوتی رہی، اتنی ریمپنٹ ہماری ساری مارکیٹس میں ہول سیل ریٹیل سمگلڈ سامان چھایا ہوا ہے۔ تو جب اس طرح کی مارکیٹ بنتی ہے، اس طرح کا ترسیل مال ہوتا ہے تو وہ انکریج کرتا ہے کیش اور انفارمل اکانومی کو، جسے ہم ڈارک اور گرے اکانومی کہتے ہیں۔ کہ اب اگر ایکشن لیا جا رہا ہے مافیاز کے خلاف تو یہ ایک تو بالکل صحیح وقت ہے، صحیح قدم ہے، لیکن جب آپ مثال کے طور پر ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کی بات کی جا رہی ہے نا، فکس ٹیکس رجیم میں، یہی سیاسی حکومتیں جو ہیں یہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہوتے ہیں، سیاسی اثاثہ ہوتے ہیں، تو سیاسی طور پر اہم معاشی فیصلوں کے اوپر آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں، جو بھی ہمارے فیصلے ہیں، تو یہ پھر سیاسی نظام جو ہمارا ہے وہی ہماری اکانومی کو تباہ کر رہا ہے۔ پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے عرض کی ہے کہ سیاسی نظام میں بہت بڑی خرابی ہے۔ ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل سسٹم آف گورننس ہے ہمیں اسی کے تحت آنا ہوگا۔ ہمیں کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ بنانا ہوگی اور کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ گورنمنٹ اپنا ٹینیور پورا کرے، اپنا معاشی پلان بنائے، اور اس کے بعد اگلی گورنمنٹ آئے وہ بھی 5 سال اپنے پورے کرے اور ایبسولوٹلی کانسٹیٹیوشنل ہو۔ کسی بھی قسم کی اس کنٹینیوٹی آف کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے ساتھ ٹنکرنگ نہ کی جائے در پردہ یا سامنے، تو ہماری اکانومی یقیناً ٹھیک چلے گی۔ سر جو معاشی پالیسیز ہیں، کیونکہ اس وقت جس طریقے سے SIFC کی بات کریں، اسپیشل انویسٹمنٹ فائنینشیل کاؤنسل جو ہے انیشیٹو جو ہے، اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ پلان کو آگے لے کر چلا جا رہا ہے، تو ان بیسٹ نیشنل انٹرسٹ جو کوئی بھی حکومت آتی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، PTI کی ہو، نون لیگ کی ہو، یا ایک کولیشن گورنمنٹ ہو، وہ اکنامک پالیسیز کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے جہاں تک آپ معاشی پلان کی بات کرتے ہیں تو 90s میں ہمارے ملک میں معاشی پلان بہت اعلیٰ قسم کے معاشی پلان آئے تھے جو بہت ایفیکیشیس تھے اگر ڈیولی امپلیمنٹ ہو جاتے تھے۔ وہ انڈیا نے ان میں سے بہت سارے فیچرز کو امپلیمنٹ کیا، نتائج آپ کے سامنے ہے۔ کوریا نے کیا، نتائج آپ کے سامنے ہے۔ 5 ایئر اکنامک پلان کوریا لے کر آگے بڑھا آپ کا پلان۔ تو دیکھیے پلان میکنگ میں اور پلاننگ بنانے میں اور پلان سازی منصوبہ سازی میں جو ہمارے برین ہے دنیا کے بیسٹ ہیں، اس میں کمی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں در پردہ ڈارکنیس کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ بہت سارا نظام خراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دنیا کا بیسٹ پلان بھی لے آئیں وہ بھی اس کی نظر ہو جائے گا، وہ ڈیولی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گا اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہوگا۔ بڑی مایوسی کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کرنا آپٹیمسٹک اپروچ ہونی چاہیے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ نظام تو پھر نہیں بدلے گا کبھی۔ بات ساری یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جو آپ کا ریٹیل سیکٹر ہے اس کو آپ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کتنا کام کر سکتے ہیں؟ آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئی جو لابیز ہیں وہ نہیں لگنے
دیتے. اس کے علاوہ آپ کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. جو کچھ بھی ہے وہ میں اور آپ جو سیلریڈ کلاس ہے وہ اس وقت ٹیکس پے کر رہا ہے. تو یہ اتنے بڑی بڑی چیزیں سیاسی جماعتیں کر پائیں گی؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جہاں تک مایوسی کی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس حقیقت کو فیس کرنا پڑے گا کہ جو آپ کو بیماریاں لگی ہیں ان کے جرثومے کہاں سے آپ کے اندر آ رہے ہیں اور ان کے ریئل کازز کیا ہیں. آپ کو ریئلسٹک ہو کے ان کے ریئل کازز کو سمجھنا ہے, چاہے ٹیمپریریلی آپ کو مایوسی کیوں نہ ہو. اس سے فائدہ یہ ہوگا, یہی ایک آپٹیمسٹک اور ریشنل اور پروگریسو میتھڈ ہوتا ہے اپنی بیماری کو دور کرنے کا. آپ کو کازز پتہ نہیں تو آپ کیسے اس کی ریمیڈیز کر لیں گے. تو آپ کو مثال کے طور پر دیکھیں, یہاں بہت ساری بات ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی. کیا ہمارے ملک میں اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن نیشنل لیول کی موجود نہیں ہے؟ کیا اس کو ہم کیوں ایڈیکویٹلی فنڈ نہیں کرتے اور ماڈرن ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجی فراہم نہیں کرتے؟ وہ اکیلی کافی ہے آپ کی ساری اکانومی کے پریکٹیکل اور اچھے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے سروے کرنے کے لیے, جو کہ IMF اور ورلڈ بینک نے دیے ہوئے ہیں. صرف انہی کو فالو کر لیں تو آپ اپنے نیشنل اسٹیٹسٹیکل آرگنائزیشن کو بروئے کار لے آئیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کہاں آپ کی اکانومی گرے ہے اور ڈارک ہے, اور کیا کیا چیزیں کیا کیا پروڈکشنز آپ کے ملک میں ہو رہی ہیں لیکن آپ کے ڈاکومنٹ میں نہیں ہے. دوسری بات, ایک عزم ہونا چاہیے.